السلام علیکم۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر کن کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پہ چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پر تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو خوش کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب سے بھی نہیں۔ رونا، غم کرنا، سسکتے رہنا، رات بھر نہ سونا، یہ سب انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور رونا حق ہے تمہارا۔ اگر رونا چاہتے ہو تو جی بھر کر رو لو، اتنا رو لو کہ یہ سارے کا سارا کرب آنکھوں کے راستے سے باہر نکل آئے۔ نیند نہیں آتی رات بھر تو جاگ لو، اللہ سے باتیں کر لو، اس کے لیے تہجد کی نماز ادا کر لو اور اللہ سے باتیں کرو، اور اتنی باتیں کر لو کہ سارے سوالات، سارے الفاظ ختم ہو جائیں۔ یہ جو بھی غم، جو بھی پریشانی تمہیں تنگ کرتی ہے، اسے ایک ہی مرتبہ اللہ سے کہہ دو، اسے اپنے اندر سے دبا کر اپنی روح کا حصہ مت بناؤ۔ پھر خود سے اور اللہ سے یہ وعدہ کرو کہ جس چیز کے لیے آج روئے ہو اس کے لیے پھر کبھی نہیں روگے۔ جس چیز کی وجہ سے تم رات بھر سوئے نہیں اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے۔ جس چیز کی وجہ سے تم لمحہ با لمحہ تڑپتے رہے ہو اس کی طرف واپس نہیں جاؤ گے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، عطا میں بھی اور قضا میں بھی۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں، سارے عرش والے بھی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے۔ میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو بس تھے بہانے۔ تمہیں ملتا ہے وہ وقت تہجد کھلے آسمان تلے جو دیکھتا ہے خاموشی چاند ستاروں کے جھلملانے سے، جو مانگتا ہے اندھیری راتوں میں نصیب کی دعائیں، وہ ملتا ہے پھر اسے سجدے میں گڑ گڑانے سے۔ نصیب کی لکیروں کو بدل دیتی ہیں تہجد کی دعائیں، جو نہ لکھا ہو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے ہاتھ پھیلانے سے۔ وہ دے گا اسے جسے سجدہ تہجد نصیب ہوگا، تقدیریں بدلنے لگتی ہیں اس کا دروازہ کھٹکھٹانے سے۔ کیوں ہوتے ہو اتنے بے چین، اتنے بے بس اس کے سامنے؟ وہ الوہاب ہے، وہ دیتا ہے صرف تمہارے مانگنے سے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور کچھ باتیں انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا کہ یہ عارضی دنیا نے نہیں سمجھنا مجھے۔ اور جب انسان کو پتہ چل جائے کہ جسے میں سنا رہا ہوں وہ پہلے سے ہی سب جانتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ دل پر اور سوچ پر جو گزر ہی ہوتی ہے وہ اس سے باخبر ہوتا ہے۔ ہمارے اکیلے ہو جانے پر، دنیا کے رد کر دینے پر، وہی تو ساتھ ہوتا ہے، دل بن کر، دعا بن کر،
اور جب بھروسہ ہی وہ ہے، چاہے وہ وقت کے گزرنے کا ہو، کسی چیز کے ملنے کا ہو، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔